السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ خالق الانس والجان صلاۃ والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس قرآن کریم کی توضیحات کو پیش کرنے کے لیے ہمارے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں، قرآن کریم کی افادیت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن کریم کیا ہے تھوڑی سی وضاحت دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو۔ قرآن مجید جس کا مطلب ہے کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملانا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام الہامی کتابوں کے علوم و فنون کو اس میں جمع کر دیا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام صحیح ترین قصص جو ہیں وہ اس کے اندر بیان کر دیے ہیں، صحیح قصوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن کریم کو دستور حیات سمجھ لیتا ہے تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قرآن یہ واحد کتاب ہے جس پر بکھری ہوئی تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔ جو بھی قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رکھتا۔ تمام الہامی کتابیں جو اس سے پہلے تھی اور وہ تمام شریعتیں جو ہمارے نبی ہادی و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی، سب کی سب منسوخ کر دی گئی اور قیامت تک کے لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کر دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن کو آخری کتاب بنا دیا گیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ یہ واحد کتاب ہے جو پڑھنے میں بھی آسان ہے، جو سمجھنے میں آسان ہے، جس کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ اس کا پڑھنا دلوں کے سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بناتے ہیں۔ پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، وقت کے علماؤں نے ان کے اندر تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت والی کتاب ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک آفاقی ذکر ہے۔ جس شخص کو یہ نصیب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے تذکرے دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت اور رشد کا ذریعہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم وہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ رحمت للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اسے فرقان بھی کہا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب الفرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہاں والوں کو ڈرایا جائے۔ فرقان کیسے ہے یہ؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں
तमीज कर सकता है, ये गलत और सही को परख सकता है। ये फुरकान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको ये नेमत अता कर देते हैं वो खुद भी फुरकान बन जाते हैं, वो खुद भी फर्क करने लग जाते हैं कि अल्लाह ने ये बात ठीक कही है और ये बात दुनिया कह रही है। वो फर्क कर सकते हैं कि ये हक है और ये बातिल है, ये सही है और ये गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे किताबुल मुबारका भी कहा है। इरशाद रबानी है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन मुसद्दिकुल्लज़ी बैना यदैहि। इस किताब को हमने बरकत वाली किताब बनाकर नाजिल किया है। इसको पढ़ो, इसमें बयान किए गए अहकामात की रोशनियों में अपनी जिंदगियां दुरुस्त कर लो, यानी अपने रवैयों की नोक पलक संवार लो। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की रहमत के मुतलाशी हो तो इस किताब हिदायत को थाम लो, इस किताब मुबारक की इत्तबाह कर लो, इसकी रोशनी में अपनी जिंदगियों को ढाल लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस किताब को नूर भी कहा है। ये रोशनी है। जिस शख्स का ताल्लुक इसके साथ जुड़ जाता है उसकी जिंदगी रोशन बन जाती है। अल्लाह इसके लिए रोशनियों का बंदोबस्त फरमाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इरशाद रबानी है, वक़ज़ालिका औहैना अलैका रूह मिन अमरिना लकुन्ता तदरी मल किताबु अलल ईमाना वलकिन जअलनाहु नूरन व नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ इस कुरान को नाजिल किया, किताब और ईमानियात के मुतल्लक हमने आपको इल्म दिया। आपके पास ये इल्म पहले नहीं था। वलकिन जअलनाहु नूरन व, और हमने इसको नूर बनाया। नहदी बिही मिन नशाउ मिन इबादिना, अपनी मखलूक में से जिसे रोशनी देना चाहते हैं उसको इस किताब की तलावत की तौफीक दे देते हैं, इस किताब के साथ ईमान की तौफीक दे देते हैं। तुझे तो मैंने पूरी कायनात से आला बनाया है और सिराते मुस्तकीम पर आपको गामजन किया है और आप दुनिया को भी सिराते मुस्तकीम पर चलाएंगे। ये किताबे हिदायत है, ये किताबे फुरकान है, ये किताबे नूर है, ये किताबे मुबारका है, ये किताबे हिकमत है। इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़राअ मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु अशरा मिन अमसाली ला अकूना। अलिफ लाम मीम, यानी ये वो किताब है कि जो खुशबख्त, जो खुश नसीब, जो सादतमंद इस कुरान को पढ़ेगा, इसके एक हरफ को पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे एक हरफ के बदले में 10 नेकियां अता फरमाएगा। अलिफ लाम मीम, देखने वाला देखता है कि शायद ये एक कलमा पढ़ा है, लेकिन ये एक कलमा 3 हरफ पर मुश्तमिल है, अलिफ लाम और मीम। यानी अगर हम एक दफा पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम तो हमें 30 नेकियां मिल जाती हैं। याद रखें, ये वो फजीलत वाली किताब है जिसने आज से 1400 साल पहले अरब के बुत परस्तों को, अरब के जाहल बुद्धुओं को एक महजब कौम बना दिया, एक महजब सिविलाइजेशन बना दिया। ये वो किताबे हकीम है जिसके अंदर पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम अहकामात, तमाम जरूरियात को हमारे लिए रोशन कर दिया गया है, वाज़े कर दिया गया है। इन्नल्लाह यरफा बिहाज़ल किताबी व यदउ बिआखिरीन, ये वो किताब है कि इसके जरिए से अल्लाह बहुत से लोगों को बुलंद दर्जात पर फाइज करेगा और फिर इसके जरिए से बहुत सारे लोगों को बहुत नीचे गिराएगा। ये वो नुस्खा कीमिया है जिसने आज से हजारों साल पहले की बिगड़ी हुई कौमों को, अरब के बिगड़े हुए बुद्धुओं को महजब सिविलाइजेशन बना दिया था। हकीकत तो ये है कि हमें आज भी इस किताब की, इस कुरान करीम की, इस किताब हिकमत की, इस किताब नूर की, इस किताब मुबारका की उतनी ही जरूरत है जितनी आज से 1400 साल पहले मक्का के बुत परस्तों को थी, अरब के बुत परस्तों को थी। बहुत ही अजीम किताब है, बहुत ही बाबरकत किताब है, बहुत ही
नेकियों वाली किताब है, जिसके एक हरफ पढ़ने से एक नेकी मिलती है। और नेकियों का एहसास तो उस शख्स को होगा, उस इंसान को होगा जो रोजे आखिरत पर यकीन रखता होगा। रोजे आखिरत हमें एक एक नेकी के लिए तरसना होगा। हम एक एक नेकी को तरसेंगे, तब हमें कदर होगी कि नेकी क्या है। तब पता चलेगा कि नेकी की जरूरत किसको नहीं है, किस किस को नेकियों की जरूरत है, कौन नेकी करने के लिए तैयार है, कौन नहीं नेकी करने के लिए तैयार है। इसका हमें पता रोजे क़यामत लगेगा, जब कोई अपनी एक नेकी देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। दुनिया के वो रिश्ते जिनके लिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर देते हैं, कोई हमारे काम नहीं आएगा। नफसा नफसी का आलम होगा, बड़ा ही सख्त दिन होगा। रोजे क़यामत कोई किसी के काम आने वाला नहीं। जो चीज काम आएगी वो सिर्फ एक चीज है, हमारे नेक अमाल या हमारी की गई नेकियां। यही हमें उस दिन की सख्ती से बचा सकती हैं। फरमाने बारी ताला है कुरान करीम में, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिम मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युगनी। इस दिन तो भाई भाई से भाग जाएगा, वालिदैन को भी इंसान छोड़ देगा, अपनी बीवी से भाग जाएगा, अपने बेटों का इनकार कर देगा। हर शख्स को सिर्फ अपनी पड़ी होगी। अल्लाह मुझे बचा ले, अल्लाह मुझे बचा ले। सिर्फ नफसा नफसी का आलम होगा, कोई किसी की तरफ देखेगा भी नहीं, कोई किसी के काम नहीं आएगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक और जगह पर फरमाया है, कल क्यामत को जब मुजरम को जहन्नम नजर आएगी तो वो कहेगा, ए अल्लाह मेरे बच्चों को जला दे, मुझे छोड़ दे। ए अल्लाह मेरी बीवी को जला दे, मुझे छोड़ दे। ए अल्लाह मेरे भाइयों को जला दे, मुझे छोड़ दे। ए अल्लाह मेरे सारे खानदान को जला दे। जिनकी तरफ मैं दौड़ दौड़ कर जाता था, जिनकी खातिर मैं तुझे नाराज कर देता था, जिनकी खुशियों के लिए मैं तेरी नाराजगी की परवाह नहीं करता था, अल्लाह उनको जला दे, मुझे छोड़ दे। और फिर क्या कहेगा, ऐ मेरे मालिक अगर तू राजी नहीं हो रहा तो सारी दुनिया को जला दे, बस मुझे छोड़ दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाते हैं, कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतल लिश्शवा तदऊ मन अदबरा व तवल्ला। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये तो चिंगाड़ने वाली आग है, इंसान की चमड़ी उधेड़ने वाली आग है। और ये आग पुकारेगी, उस शख्स को बुलाएगी, मन अदबरा व तवल्ला, जिसने उससे मुंह फेर लिया, जिसने उसकी तालीम, उसके अहकामात को पसे पुश्त डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस कुरान को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जबकि हम दौरा कुरान का आगाज कर रहे हैं तो अपने सारे मामलात को एक तरफ रख देना है, सिर्फ इस किताब पर गौर करना है, इस कुरान पर गौर करना है और अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। और इस किताब को पढ़कर आपने ये देखना है कि आपका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ कैसा है। ये किताब आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत बनाएगी। ये किताब, ये कुरान करीम आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से जोड़ देगी। आप जबकि आप सब बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबके सामने कुरान करीम रखा हुआ है, अपने सारे ख्यालात से खुद को आजाद कर लें। अल्लाह को आधी शरीयत नहीं चाहिए, अल्लाह को आधा दीन नहीं चाहिए, पूरी शरीयत को लेना है, पूरा दीन लेना है। और अगर आप अपने घरेलू ख्यालात को लेकर यहाँ इस क्लास में बैठेंगे तो फिर आप यहाँ से कुछ नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आपके जहनों, आपके दिलो दिमाग में आपकी घरेलू टेंशनें, आपके कामकाज का बोझ, आपके वसवसे और आपकी जरूरियात जिंदगी वो आपके जहन में सवार रहेंगी। तो इस तरह आप कुरान का हक अदा नहीं कर सकेंगे। और जहाँ पर वसावस हो, जहाँ दिल पहले से भरा हुआ हो, वहां पर कुरान कैसे आएगा। इस तरह से इसको पढ़ना है कि कुरान का अभी अभी आपके सीनों पर नजूल हो रहा है, कुरान अभी आपके सीनों पर नाजिल हो रहा है। इसको इस तरह से महसूस करना है, इसको इस तरह से आपने सुनना है, इसके साथ आपने अपना ताल्लुक इस तरह से जोड़ना है कि जैसे कुरान 1400 साल पहले नहीं, आज अभी इसी वक्त आपके सीनों पर उतर रहा है। देखें, जब हम कुरान को सुनते हैं तो कुरान को सुनने के लिए भी कुरान के साथ फहम के भी कुछ दर्जे बनाए गए हैं। जो इसका सबसे पहला दर्जा होता है वो सुनना,
कि कुरान को सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसको बहुत गौर से सुनना है कि उसके अहकामात क्या हैं, कुरान हमें क्या कह रहा है, अल्लाह की आयत में हमारे लिए क्या सबक है, या अल्लाह अपने कुरान के जरिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके साथ साथ एक दर्जा तदब्बुर का है कि हमने सिर्फ सुनना ही नहीं है, गौर व फिक्र भी करना है, तदब्बुर भी करना है, खोज खोज कर इन अल्फाज के मायनियों को हमने निकालना है। फिर इसके साथ एक दर्जा फहम का होता है कि हमने इसको सुनना है, इस पर गौर व फिक्र करना है और हमने इसकी मायनियों को खोज कर निकालना है, तदब्बुर करना है। और फिर उसके बाद इसका चौथा दर्जा है जिक्रा, नसीहत का दर्जा, यानी कि हमने कुरान पाक को गौर से सुनना है, गौर व फिक्र करना है, इसकी तालीमात पर तदब्बुर करना है, इनकी आयात पर तदब्बुर करना है, और फिर हमने उससे क्या सबक सीखना है, उससे जो हमने नसीहत हासिल करनी है। कुरान को सुनना है, गौर व फिक्र करना है, तदब्बुर करना है, और फिर हमने नसीहत पकड़नी है। अंबिया भी इसीलिए आए, नसीहत करनी है। जिक्रा मतलब पहले से मालूम सबक को फिर से याद दहानी करवानी है, फिर से याद करना है। अंबिया कराम भी इसीलिए दुनिया में आए ताकि इंसानियत को उनका भूला हुआ सबक याद करवा सकें, ताकि इंसानियत को उनका भूला हुआ जो दरस है उसको फिर से उनके दिलों में ताजा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ हमने कुरान सुनना है बल्कि इन चारों दर्जों को भी हमने दर्जा ब दर्जा सीखना है और फिर उस पर हमने अमल भी करना है। इसको पढ़ें और फिर गौर करें कि आपका ताल्लुक आपके अल्लाह के साथ कैसा है। क्या आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत है? कहीं कोई कमी तो नहीं, कहीं कोई कुताही तो नहीं? याद रखें, जितना दीन के तरफ आएंगे, जितना दीन के करीब आएंगे, उतना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा, और जितना आप दूर जाएंगे दीन से, उतना दिलों में सख्ती आएगी और मन पसंद रस्म रिवाज में उलझते जाएंगे। अल्लाह के दीन से दूरी रस्म रिवाज का बाइस बनती है। फिर लोग अपना मनपसंद दीन बना लेते हैं, लोग अपना मनपसंद दीन लेते हैं और अल्लाह के दीन को अजनबी समझने लग जाते हैं। आज सबने अहद करना है कि हमने इस कुरान को लेकर पूरा दीन सीखना है, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है, और फिर देखना है कि हम अल्लाह के लिए क्या कर सकती हैं, क्या कुर्बानी दे सकती हैं। हमारी कैफियत ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह कहे फर्मा बरदारी इख्तियार कर, अस्लिम, मान जा, और तुम कहो कि मान लिया। अल्लाह ने हुक्म दिया, आपने मान लिया बिना किसी हीले बहाने के। अल्लाह ने कहा तो अल्लाह की बात को मान लिया। व इस काला रब्बू का अस्लिम काला असलम तो, यानी अल्लाह ने कहा फर्मा बरदार बन जाओ, तो कहा मैं फर्मा बरदार हो गया। अल्लाह ने कहा झुक जाओ, तो कहा मैं झुक गया। यानी इसके बाद आपने देखना है कि आपकी जिंदगियों में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अल्लाह की रजा के लिए हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो अल्लाह की नाराजगी का बायस बनते हैं। इस कुरान को सीखने के बाद आपने ये अहद करना है कि आपने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकाम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारनी है, सुन्नत रसूल के खिलाफ नहीं जाना। अब हम आते हैं सूरत फातिहा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरत फातिहा मक्की सूरत है। फातिहातुल कुरान, फातिहातुस सलात, नमाज को शुरू करने वाली भी सूरत फातिहा, कुरान को शुरू करने वाली भी सूरत फातिहा, यानी तरतीब के लिहाज से भी पहली सूरत है और नजूल के एतबार से भी पहली मुकम्मल सूरत है। पहले भी आयात नाजिल हो चुकी थी, लेकिन ये मुकम्मल सूरत नजूल के एतबार से भी पहली है। इसके मुतअद्दिद नाम हैं। इसे फातिहातुल किताब कहते हैं, अस्सलात कहते हैं, सूरतुल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं, सूरतुल हामिदा कहते हैं, सबा मसानी कहते हैं, अल कुरानुल अजीम है, उम्मुल कुरान है, उम्मुल किताब है। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर जोर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो उससे एक फरिश्ता उतरा,
پھر اس نے فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور عرض کیا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا اللہ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور رسول کی دعوت کو قبول کرو؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے، 7 بہترین آیات، یعنی جو اس کو سورت فاتحہ کو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر 7 بے مثال صورتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، عام طور پر بھی ہم سورت فاتحہ کو پڑھتے رہتے ہیں، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کو رقیہ بھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم مریضوں پر دم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک سفر میں تھا، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھ دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے 5336 نمبر پر، ان لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 2201 نمبر پر کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے باب طب کے باب میں، خواجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا، یعنی سارا واقعہ آپ کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم جس نے باطل کے ساتھ دم کیا وہ جانے، تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ جس طرح جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو جسم بے جان اور مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی نماز کے اندر ہم سورت فاتحہ نہیں پڑھتے تو وہ نماز بے روح ہو جائے گی، بے جان ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔
3 دفعہ فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلات یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ تو بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ جس طرح رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اولاد آدم کا سردار بنایا۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ، تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت میں سب سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے بڑی ہیں، اس سے بہت لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آیت میں آیت الکرسی، باقی آیات میں آیت الکرسی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، گو کہ اس سے لمبی آیات بھی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرات کا بھی آغاز اسی سے ہوتا ہے، فاتحۃ کل شیء و اولہ، یعنی ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی جامع تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کا نام 7 مثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، نماز میں بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن عظیم بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے بنیادی مضامین آ گئے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، اس کی حمد و ثنا اور اس کی تمجید آ گئی ہے، جیسا کہ اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا ہے۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب، عذاب، وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد، اس میں بندوں کو ایک دوسرے سے مانگنے کی بجائے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے، اللہ سے مانگنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اپنی تمام عبادات، زبانی ہوں یا بدنی، مالی ہوں یا کسی بھی قسم کی، صرف ایک اللہ کے لیے خاص کرنی ہے، اسے ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنا ہے، اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ صراط المستقیم، شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن اس میں شامل ہے۔ اہدنا، زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی، آخری دم تک جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا ہے۔ انعمت علیہم، اس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوبی علیہم، اس میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور ضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ ان 7 آیات میں قرآن مجید کے مزید مضامین کا ذکر ہے، یعنی اگر ہم ان کی ہر آیت کی تفسیر کریں تو ہر آیت میں الگ الگ آئے گا، اس لیے ہم اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہم اس کی تفسیر میں گئے تو بات بہت لمبی آگے چلی جائے گی، اس لیے ہم
اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کا ایک نام صلات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ فاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ معلوم ہوا جو صلات نماز یعنی جو نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو وہ نماز ہی نہیں، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 2 عظیم صفات آ گئی ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا دوسری سورتوں کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت ہے۔ توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت ہے، اور ان کی اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہے۔ اولاد کا ملنا وغیرہ سب کچھ الرحمن الرحیم کے تحت ہے۔ ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال اور ان کے واقعات اور ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت ہے۔ اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے حال اور واقعات اور ان کا برا انجام اسی آیت کے تحت ہے۔ اسی کے مطابق دوسری تمام آیات اور واقعات کو سمجھ لیں۔ شیطان کا تکبر کے باعث دتکارا ہوا ہونا المغضوبی علیہم کی مثال ہے۔ یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے، مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں، جس طرح کہ گزشتہ میں نے ابھی بتایا بھی ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، یعنی بندہ جب ایسے کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو آگے سے یہ فرماتا ہے۔ ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، کس طرح سے مانگنا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کا ذکر کرے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کرے۔ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے، جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ ہم نے کس طرح سے مانگنا ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھ لیں، زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا فلاں کے واسطے سے یا بہر حرمت فلاں میری دعا قبول فرما۔ یہ سب بدعت ہیں اور قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا شرک ہے، جس میں مشرکین عرب مبتلا تھے۔ صحیح وسیلہ جو ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، یا پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایاک نعبد میں ایسا ہی ہے، ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کی گئی۔ اور جس طرح کہ آپ لوگوں نے اکثر پڑھا بھی ہوا ہوگا یہ غار والے 3 ساتھیوں کا قصہ کہ کس طرح وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے، پھر وہاں انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یا کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔ ان 3 صورتوں کے سوا وسیلے کی جتنی صورتیں ہیں کچھ بدعات ہیں اور کچھ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے اجتناب ان سے جو ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ یہ بہترین دم ہے۔ سام کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں یہ بسم اللہ صرف بسم اللہ نہیں ہے، یہ بسم الرحمن بھی ہے، یہ بسم الرحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اپنے اہم موقعوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو طریقہ سکھایا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنے خطوط کا آغاز، اپنی کتابوں اور ضروری کاموں کی ابتدا اسی کے ساتھ کرنی ہے، بسم اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہوئے۔ یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
مطلب کہ آپ کھانا کھانے لگے ہیں، آپ پڑھنے لگے ہیں، پانی پینے لگے ہیں، یا کچھ بھی کرنے لگے ہیں، کچھ پکڑنے لگے ہیں، یا کسی کام کو شروع کرنے لگے ہیں، تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ سے اس کام کا آغاز کریں۔ اس کے ایک معنی عطاؤن بھی ہیں، یعنی دینے کے معنی اس کے یہ ہیں کہ میں اللہ کا نام لینے اور اسے یاد کرنے کے ساتھ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں یا کوئی بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کا نام لینے کے ساتھ قرات کا آغاز کرتا ہوں یا اپنی قرات کا آغاز کرتی ہوں۔ مختصر لفظ اللہ اس ہستی کا علم ہے، اس ہستی کا ذاتی نام ہے جو سب سے بلند و برتر اور سب کا خالق اور سب کا مالک ہے، پوری کائنات کا حاکم ہے۔ اللہ رب العالمین کائنات کی تمام مخلوق کا رب ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس میں لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اسی نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، تمام اسماء حسنہ کی جو صفات ہیں وہ اسی نام کے اندر آ جاتی ہیں۔ بڑی ہی عظیم صورت ہے، بڑی ہی بابرکت صورت ہے۔ آئیں ذرا اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اپنے ذہنوں اور اپنے دل و دماغ کو ایک بہت بڑے خالی برتن کی طرح بنا لیں، اور اس میں اس کو آپ نے پورے کا پورا سما لینا ہے، پورے کا پورا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ، حمد کا معنی کسی خوبی کی وجہ سے تعریف ہے، یعنی جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کی ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی، نہ کسی مخلوق کی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ اسی کی پیدا کرتا ہے۔ لفظ اللہ چونکہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفات آ جاتے ہیں، وہ 99 اسماء و صفات بھی جن کا ذکر حدیث میں ہے، اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے، جس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہے اور رسول بھی، شاہد بھی ہے اور مبشر بھی، نذیر بھی ہے اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی ہے اور ماہی اور عاقب بھی، خاتم النبیین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی ہیں، اولاد آدم کے سردار بھی ہیں۔ غرض کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اس میں آپ کے تمام نام اور تمام صفات آ جاتی ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء و صفات کا جامع مرکب ہے۔ الحمدللہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ تمام صفات کمال کا جامع مالک ہے، اور ہر صفت پر اس کی حمد لازم ہے۔ ہر حمد اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، خواہ وہ خود رب العالمین ہے یا انسان یا جن یا فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں فرمان باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 44 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، یعنی وہ کسی بھی جگہ میں ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا ان کے درمیان میں ہو، عرش پر ہو یا کہیں بھی ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورۃ روم ہے، آیت نمبر 18 ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے۔ اسی طرح زمان کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد دن میں ہو یا رات میں، ماضی میں ہو یا حال میں، مستقبل میں ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، سب کے سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ قصص، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ اہل علم نے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ فاتحہ، یہاں سے ابھی ہم نے اپنے دورہ قرآن کا آغاز کیا ہے۔
जिससे कुरान करीम जो है उसका आगाज हो रहा है, उसकी किरात का आगाज हो रहा है। और दूसरा हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, सूरत अनाम से। और तीसरा हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, और इसी तरह सूरत काफ से अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ये सूरत सबा से है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मुबारक कलमा है कि अल्लाह ताला की किताब का आगाज इससे होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर खुतबे की इब्तिदा इससे करते थे। खाना खाने के बाद और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। कोई नेमत मयस्सर आए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। कोई खुशी मिलती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। पानी पीते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाते हैं तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोते वक्त बिस्तर पर आकर भी हम ये दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कुम मिम्मन ला काफ़ी लहू वला मूवी। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और हमें पिलाया और हमें काफी हो गया और हमें ठिकाना दिया, क्योंकि कितने ही लोग हैं जिन्हें ना कोई कफायत करने वाला है और ना कोई ठिकाना देने वाला। अल्लाह ताला ने आपको कान दिए, सेहत दी, इज्जत दी, रिस्क दिया, अच्छा लिबास दिया, औलाद दी, घर दिया, तो फिर सब एक दफा प्यार से बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आज हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारा ताल्लुक कुरान से जोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आज इस कुरान के जरिए हमारा ताल्लुक तुझसे मजबूत हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हम इस कुरान के जरिए इसके अहकामात को समझेंगे। अल्लाह जो तूने फरमाया हम इस कुरान से सीखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तूने हमें किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तूने हम पर कुरान नाजिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तूने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा आमातना व इलैहिन नशूर। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मारने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ उठकर जाना है। क़यामत के दिन लोग कब्रों से अल्लाह ताला की हम्द करते हुए निकलेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है यौम यदउकुम फतस्तजीबूना बिहम्दिही, बनी इसराइल सूरत है आयत नंबर 52। जिस दिन वो तुम्हें बुलाएगा तो तुम उसकी हम्द करते हुए चले आओगे और जन्नत में दाखिल होने के बाद अल्लाह की हम्द करेंगे। फरमाया वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु, सूरत आराफ आयत नंबर 44। और वो कहेंगे सब तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें इसकी हदायत दी और हम कभी न थे कि हिदायत पाते। अगर ये ना होता कि अल्लाह हमें हदायत देता, अल्लाह ने हमें हदायत दी और जन्नत में उनकी गुफ्तगू का इख्तिताम भी इसी पर हुआ करेगा। फरमाया दाअवाहुम फीहा सुबहानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलामुन व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत यूनस है आयत नंबर 10। उनकी दुआ यानी उन जन्नतियों में ये होगी, पाक है तू ए अल्लाह, और उनकी आपस की दुआ इनमें सलाम में होगी और उनकी दुआ का खात्मा ये होगा कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह कलमा शुक्र एक अजीमुशान हकीकत का अजहार भी है, बेहतरीन और मुकम्मल दुआ भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है और अल्हम्दुलिल्लाह तो मीज़ान को भर देता है। पुकारना ही इबादत है। जिंदगी का हर लम्हा इसके हुक्म के मुताबिक उसके गुलाम बनकर गुजारना उसी से मांगने ही की एक सूरतें हैं। इनमें से बेहतरीन सूरत है उसकी तारीफ की जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए, उन नेमतों पर उसका शुक्र अदा किया जाए। फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ही ज्यादा दूंगा। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजलुज ज़िक्रा ला इलाहा इल्लल्लाह व अफजलुद दुआई अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई शख्स आपकी तारीफ करता है, तारीफ करने के बाद आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसे बड़े अच्छे से बड़ा खुश होकर देते हैं। जब एक सखी शख्स जो मखलूक है अपनी तारीफ सुनकर नवाज देता है, साफ लफ्जों में सवाल का इंतजार नहीं करता,
تو اللہ رب العالمین جو جواد بھی ہے، جو ماجد بھی ہے، اپنی ہم پر کیوں نہیں نوازے گا؟ تو دوسروں کو چھوڑیں، ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑیں، دوسروں کی درگاہوں پر، دوسروں کے درباروں پر ماتھا ٹیکنا چھوڑیں، اللہ کے در پہ جھک جائیں۔ وہ ساری دنیا کو، وہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تمہارے قدموں میں لا ڈھیر کرے گا، بشرط یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنا لیں، اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین بنا لیں، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملا لیں۔ بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری اور تیسری صفت ہے جو اس صورت کے اندر آ گئی ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ہیں۔ جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت کا بھی ذکر ہو گیا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن نہیں۔ الرحمن بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا، رحیم باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ بعض نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے کہ اس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر، جبکہ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں کو رحمت سے نوازنے والا ہے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم اور کافر سب کے لیے ہے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ مگر یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی پختہ دلیل نہیں ملی، یہ سب مفسرین کی بیان کردہ چیزیں ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، یعنی روز قیامت کا مالک، جزا دینا، بدلہ دینا۔ رحمان اور رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونا، یہ اس کی 4تھی صفت ہے۔ مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین یعنی روز جزا کا بادشاہ ہے۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت سے یہ ہے، بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب مثال کے طور پر ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے دولت کی اتنی فراوانی نہیں کی، لیکن ان کے دل میں رحم بہت ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نوازیں لیکن ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں۔ بعض کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، بعض کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس دل نہیں ہوتا۔ بعض کو دولت دی ہوتی ہے تو اختیار نہیں دیا ہوتا، بعض کے پاس اختیار ہوتا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں ہوتی، اور جس کے پاس دولت بھی ہے، جس کے پاس اختیار بھی ہے، جو مالک بھی ہے، وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، یوم الدین روز جزا کا مالک، جس دن اعمال کا بدلہ ہوگا اس دن کا مالک۔ اس دنیا میں بھی مکافات یعنی اعمال کا جو جزا اور سزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے نا، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اس لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین یعنی بدلے کا دن کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کے مالک بادشاہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس روز مالک بھی اللہ ہوگا اور مالوکیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یعنی ملکیت اور مالوکیت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس دن کون مالک ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، جو ایک ہے، دبدبے والا ہے۔ اس دن مالک بھی اللہ ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا، حکم بھی صرف اسی کا چلے گا۔ اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست خطاب کرتا ہے یا براہ راست اپنی درخواست پیش کرتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد غائب کے صیغے کے ساتھ کی گئی تھی، اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر لیا گیا ہے، اسے التفات کہتے ہیں۔ یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، ہم صرف تیری عبادت یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، یعنی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔
मतलब कि किसी को गैबी ताकतों का मालिक समझकर इसी इंतहाई दर्जे की मोहब्बत के साथ उसके सामने इंतहाई दर्जे की आजिज़ी, जिल्लत और खौफ है। ये हक सिर्फ अल्लाह ताला का है। इस्लाम ने बंदों को ऐसी हर गुलामी से आजादी दिलाकर सिर्फ एक अल्लाह पाक की जात का बंदा और उसका अब्द बना दिया, जो इन्हें पैदा करने वाली जात है, इनकी परवरिश करने वाली, इन्हें रोजियां देने वाली। उसका कोई शरीक नहीं। उसके मोहब्बत के जैसी किसी और के साथ अगर कोई मोहब्बत करेगा या उसके जैसा खौफ कोई किसी और के साथ रखेगा तो उसने अल्लाह ताला की जात के साथ शिरक किया। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम मस्जिदों में जाते हैं या अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं उस वक्त हमें खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन जब किसी कब्र या किसी पीर के पास जाते हैं तो वापस आते वक्त हमें बहुत खौफ महसूस होता है। हर नमाज की हर रकात में ईया का नाबुदू, इस बात का अहद है, इस बात का इकरार है कि अल्लाह के बाद किसी दूसरे की बंदगी नहीं। अगर अल्लाह के बाद किसी दूसरे की बंदगी की ईया का नाबुदू पढ़ने के बाद, इसका अहद करने के बाद अगर हम किसी दूसरे की बंदगी करेंगे तो ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ी गद्दारी है और अल्लाह इस धोखे को कभी माफ नहीं करेगा। कुरान मजीद में 3 जगह फरमाया कि लोगों ने अल्लाह की कदर इस तरह नहीं की जिस तरह के उसकी कदर करने का हक है। व ईया का नस्ताइन, यानी हम तुझसे मदद मांगते हैं, किसी दूसरे से नहीं। यहाँ से बंदे की दरखास्त शुरू होती है जो अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक कबूल हो चुकी है। ईया का नाबुदू को पहले और ईया का नस्ताइन को बाद में जिक्र करके दुआ का सलीका सिखाया गया है। हमें दुआ किस तरह करनी है ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द, उसकी सना, उसकी तमजीद, फिर अपनी बंदगी और फिर अपने ताल्लुक का हवाला पेश करना है, यानी अपने अमल के वसीले से दरखास्त करो। यही वसीला हक है। इसमें एक सबक ये भी है कि आदमी यकीन रखे कि वो कोई भी नेकी अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं कर सकता और मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के सामने बेबस और बेइख्तियार होने का अकीदा रखे और इसका इजहार और इकरार भी करे, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत में अपने तमाम कामों में तेरी ही मदद मांगते हैं। तेरी मदद के बगैर न हम तेरी इबादत कर सकते हैं। आज जो हमने कुरान पढ़ना शुरू किया है, ये जो कुरान का दौर शुरू किया है, ये भी अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। इस पर भी आप अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की तारीफ बयान करें कि उसने कुरान के साथ हमारा ताल्लुक जोड़ा। अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देना है। फातिहा कुरान का खुलासा है। हमें सीधे रास्ते पर चला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हदायत का एक मायने नरमी और मेहरबानी के साथ रास्ता बताना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, व इन्नका ला तहदी इला सिराती मुस्तकीम, और बेशक तू यकीनन सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। ये हदायत अल्लाह ताला, उसके रसूल और दूसरे लोग सभी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, किसी भटके हुए को रास्ता दिखा दें। हदायत का दूसरा मायने रास्ते पर चलने की तौफीक देना है। इस तौफीक देने पर भी अल्लाह की तारीफ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। बेशक तू हदायत नहीं देता जिसे तू दोस्त रखे, और लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसे चाहता है। सिरातिल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। क्या अल्लाह को अपना माबूद मानकर उसकी बंदगी का एतराफ करके उसी से मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? सिराते मुस्तकीम, सीधी राह, यानी जन्नत के रास्ते की दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चला दे, उस रास्ते पर चला दे जो तेरी तरफ जाता है। हमें उस रास्ते पर चला दे जो तेरी जन्नत में ले जाए, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर ना गुस्सा किया गया और ना वो गुमराह हैं। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, यानी जिन लोगों पर तूने दूसरे बेशुमार अनामात के साथ साथ अपनी इतायत की तौफीक का खास इनाम किया। इनसे मुराद 4 किस्म के लोग हैं जिनका इन आयत में जिक्र है। वमन युति इल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे तो ये उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, नबियों और सदीकों और शुहदा और सालेहीन में से, और ना उन पर जिन पर तेरा गुस्सा हुआ या जिनकी तूने
राह गुमराह की, उन लोगों के रास्ते पर न चलाना। किन लोगों के लिए? किन लोगों के रास्ते पर? यहूद के। यहाँ यहूद को मुखातिब किया गया है। उन्हीं का यहाँ पर तस्करा करते हुए फरमाया, वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और इन पर जिल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई और वो अल्लाह की तरफ से भारी गजब लेकर लौटे। और फरमाया फबाऊ बिग़ज़बिन अला गजब, बस वो गजब पर गजब लेकर लौटे। और फिर फरमाया कुल हल उनब्बिउकुम बिशर्रिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मन लअनहुल्लाहु व गदिबा अलैहि व जअला मिनहुमुल करादता वल खनाजीरा व अबादत तगूत उलाइका शर्रुम मकानम व अदल्लु अन सवाइस सबील। कह दे, क्या मैं तुम्हें इनके नजदीक जजा के एतबार से इससे ज्यादा बुरे लोग बताऊं? वो जिन पर अल्लाह ने लानत की, वो जिन पर वो गुस्से हुआ, और जिनमें से इसने बंदर और खंजीर बना दिए, और जिन्होंने तागूत की इबादत की, ये लोग दर्जे में सबसे बुरे और सीधे रास्ते से भटके हुए हैं। हमें इन लोगों के रास्ते पर ना चलाना। ये दुआ की गई कि हमें किन के रास्ते पर चलाना? नबियों के रास्ते पर, सिद्दीकों के रास्ते पर, शहीदों के रास्ते पर और सालेहीन के रास्ते पर, उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तूने गजब नाजिल किया, यानी यहूद और नसारा और भटके हुए लोगों के रास्ते पर। चूंकि यह सूरत एक दुआ है, इसलिए जब इसको मुकम्मल पढ़ते हैं तो आमीन लाजमी कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका आमीन कहना फरिश्तों के कहने के मुवाफिक हो गया तो उसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। इसी तरह हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो आपने बुलंद आवाज से आमीन कही और दाएं और बाएं सलाम फेरा, यहाँ तक कि मैंने आपके रुखसार की सफेदी देख ली। वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह अन्हु ही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वलद्दालीन पढ़ते तो आमीन कहते और इसके साथ अपनी आवाज बुलंद करते। हजरत वाइल बिन हुजर रजी अल्लाह अन्हु ही बयान करते हैं कि मैंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलिल मगजूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ते तो उसके साथ अपनी आवाज को लंबा करते। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों ने तुम पर किसी चीज में वो हसद नहीं किया जो उन्होंने आमीन कहने और सलाम में तुम पर हसद किया है। अब चलते हैं सूरत बाकरा की तरफ। मदनी सूरत है, तरतीब के हिसाब से दूसरी सूरत है। 286 आयात हैं और 40 इसके रुकू हैं। बाकरा वो वाला बकरा नहीं जिसको जिबा करते हैं, है ये भी जिबा करने वाली, लेकिन ये काफ वाला गाय। चूंकि इस सूरत के अंदर एक गाय का वाकया है, उसी मुनासबत से इसका नाम बाकारा रखा गया। ये कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरतों में से है जिनकी अहमियत के पेश नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ा सबुल अव्वला फहुवा हबर, जिसने ये पहली 7 सूरतें हासिल कर ली वो बहुत बड़ा आलिम दीन बन गया। ये सूरत बहुत से मवास, अहकाम और कसस पर मुश्तमिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सनामुल कुरान यानी कुरान की कुहान कहा है। हर चीज की एक बुलंदी एक कुहान होती है और कुरान की कुहान सूरत बाकारा है। हजरत साहल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को मकबरे न बनाओ, यकीनन शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिस घर में सूरत बाकरा की तिलावत होती रहती है। एक रिवायत में है कि शैतान उस घर से भाग जाता है। हजरत अबू उमामा अल बाहली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नहायत रोशन सूरतें बाकरा और आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि क्यामत के दिन ये इस तरह आएंगी जैसे 2 बादल या 2 साइबान या 2 परिंदों के झुंड। अपने साथियों की तरफ से ये झगड़ेंगी। सूरत बाकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका हासिल करना बाइस बरकत है और इसे छोड़ देना बाइस हसरत है और अहले बातल इसकी ताकत नहीं रखते। तो खवातीन अक्सर ये शिकायत करती रहती हैं कि हमें किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घरों में ये हो रहा है, हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घरों में वो परेशानी है। तो सूरत बाकरा को पढ़ने की अपनी रूटीन बना लें। हर रोज अगर आप मुकम्मल नहीं पढ़ सकते तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने घर में जरूर तिलावत किया करें।
जब एक दफा मुकम्मल हो जाए फिर से शुरू कर लिया करें, यानी कुछ ना कुछ सूरत बाकरा का हिस्सा अपने घर में लाजमी पढ़ा करें। जिस घर में सूरत बाकरा पढ़ी जाती है उस घर में शयातीन वगैरह जो हैं वो नहीं आते, शयातीन वगैरह जो हैं उस घर से भाग जाते हैं, और इसका पढ़ना बरकत का बाइस भी है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करती हूँ जो बेहद रहम करने वाला नहायत मेहरबान है। अलिफ लाम मीम हरूफे मकत्यात, इसके मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मुफस्सरीन ने अपनी तरफ से इनकी बड़ी वजाहतें की हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात यह है कि उनकी कोई दलील नहीं है। हमें सिर्फ इतना मालूम है जो कि ऑथेंटिक है कि अल्लाह ताला ने इसके मायने किसी को नहीं बताए। हम में से बहुत सारी खवातीन बरकत के तौर पर ये हरूफ मकत्यात एक तख्ती की सूरत में लिखकर, एक कार्ड की सूरत में लिखकर अपने घरों में लटकाते हैं और कहते हैं कि इनकी वजह से बरकत आती है। ये सब बिद्दत है, झूठ है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित नहीं है, सुन्नत से ये साबित नहीं है। अलिफ लाम मीम कहकर अल्लाह ताला ने कायनात को ये चैलेंज दिया है। देखिए कि कुरान का हर लफ्ज उसका मायने है, कुरान के हर लफ्ज का मायने है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये अपनी इल्मी बर्तरी को साबित किया है और दुनिया को चैलेंज दिया है कि देखो इस लफ्ज का मतलब बताओ। जबकि कुरान का हर लफ्ज अपने अंदर एक मायने रखता है, कोई लफ्ज भी बेमायनी नहीं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि इसका मायने भी मेरे सिवा कोई नहीं जानता, यानी अल्लाह के सिवा इसका मायने कोई नहीं जानता। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस किताब में किसी किस्म का कोई शक है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, तो फिर तुम ऐसे करो कि इस जैसी कोई सूरत बना लाओ, या फिर इस जैसा सूरत को क्या बनाना, एक आयत भी नहीं बना सकते। आयत क्या, अलिफ लाम मीम का तर्जमा ही नहीं आप लोग बना सकते। हकीकत यह है कि इसकी हिकमत तक रसाई हमारे बस से बाहर है। ये माने बगैर चारा ही नहीं कि ये मुतशाबिहात से हैं, जिनकी हकीकी मुराद, जिनका असली मायने सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। सूरत बकरा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 27 तक ये कामिल किताब है। जालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये कामिल किताब है, इसमें कोई शक नहीं, बचने वालों के लिए सरासर हिदायत है। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और इसमें से जो हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं। किस किताब का तज़किरा किया गया है, किस किताब को सरासर हिदायत कहा गया है? कुरान करीम, जो इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है, जो इस वक्त आप लोगों के हाथों में, आप लोगों के सामने मौजूद है। ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से है और इसमें मुत्तकीन के लिए हदायत है। मुत्तकीन कौन लोग हैं? यहाँ पर मुत्तकीन की सफात बयान की गई है। हुदल्लिल मुत्तकीन, कुरान तो सबके लिए हदायत है, फिर मुत्तकीन के लिए ही क्यों? मुत्तकीन तो वैसे ही मुत्तकी होते हैं। मुत्तकीन के लिए इसलिए कि मुत्तकीन ही इसकी हदायत को लेंगे, इसको समझेंगे, इसको पढ़ेंगे, और जो मुत्तकीन नहीं है वो इसकी तरफ नहीं आएंगे, इसकी हदायत को नहीं लेंगे। मुत्तकी कौन लोग हैं? जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो हमने उनको रिज़्क दिया उसमें से खर्च करते हैं, मतलब कि सदका व खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं, और वो जो इस पर ईमान लाते हैं जो तेरी तरफ उतारा गया और जो तुझसे पहले उतारा गया, और आखिरत पर वही यकीन रखते हैं। किस चीज पर ईमान रखते हैं? कुरान मजीद पर, जो तुम्हारी तरफ कुरान मजीद उतारा गया उस पर ईमान रखते हैं, और जो उससे पहले इल्हामी किताबें हैं यानी तौरात, जबूर और अंजील, उस पर भी ईमान रखते हैं, और इनके साथ साथ आखिरत पर यानी रोजे जजा पर भी यकीन रखते हैं। किनकी सिफात है ये? मुत्तकीन की। किनके लिए हदायत है कुरान? मुत्तकीन के लिए। कौन मुत्तकीन है? गैब पर ईमान रखने वाले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, आप पर ईमान लाने वाले, कुरान पर ईमान लाने वाले, जो उससे पहले किताबें हैं उन पर ईमान लाने वाले, और उसके साथ साथ आखिरत पर ईमान लाने वाले। ये लोग अपने रब की तरफ से बड़ी हिदायत पर हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया इन पर बराबर है, खा तूने इन्हें डराया हो या इन्हें ना डराया हो, ईमान नहीं लाएंगे। ये लोग अपने रब की तरफ से बड़ी हिदायत पर हैं। कौन लोग? नमाज पढ़ने वाले, ज़कात अदा करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, कुरान पर यकीन रखने वाले, और उसकी पहली किताबों पर भी यकीन रखने वाले, और उसके साथ साथ आखिरत पर भी यकीन रखने वाले कामयाब लोग हैं। और दूसरे लोग जिन पर डराने या ना डराने का कोई असर नहीं होता, वो तमाम सिफात जो यहाँ पर मुत्तकीन की बयान की गई हैं, इसके बरअक्स वो लोग हैं
کہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ ان الذین کفروا، یعنی جن لوگوں کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے کفر اور ان کے انکار کی سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی نگاہوں پر پردے ڈال دیے ہیں، دلوں اور کانوں پر مہریں لگا دی ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں۔ کون لوگ؟ جن کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے دلوں ہی میں بھی ایک بیماری ہے، تو اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، جن کے کانوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں، جن کی آنکھوں پر بھاری پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ حق کی بات کو نہ سمجھ سکیں۔ ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، جب ہم انکار کرتے ہیں تو اللہ پھر وہ توفیق چھین لیتا ہے، اللہ وہ ہم سے چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان سے سعادت چھین کر دوسری نسلوں میں منتقل ہو گئی، جس طرح پہلے یہود اور نصارہ کو یہ فضیلت دی گئی تھی، انبیاء یہود میں آتے تھے، پھر ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر ان سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ سلسلہ جو ہے نبوت کا منتقل ہو گیا، یعنی پھر نبوت ہمیں منتقل کر دی گئی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے گئے اور قرآن عطا کر دیا گیا۔ جس طرح ان سے چھین کر ہمیں دے دیا گیا، اسی طرح اگر آج ہم اس پر یقین نہیں کریں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے احکام کا انکار کریں گے، تو اللہ سے ڈریں، اللہ ہم سے یہ سعادت چھین کر کسی اور کے سپرد کر دے گا۔ اللہ اس پر قادر ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں دے سکتا۔ جو یہ سمجھتا ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی دل میں کافر ہے اور منہ سے اسلام قبول کر لیا ہے، دل کا کافر ہے اور زبان کا مومن ہے، زبان کا مسلم ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، جو ایسا سمجھتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کی مت مار دی ہے، اللہ نے ان کے دماغوں کو، ان کی سوچوں کو سلب کر دیا ہے کہ وہ ایسا سوچتے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی بے وقوف ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، کس لیے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، کفر کی بیماری، تو ان کی نافرمانیوں کے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا کہ مرو، بھگتو، اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ ان کے لیے درد دینے والا عذاب تیار کر دیا۔ کس لیے؟ کہ جو میری آیتوں سے انکار کرتے تھے، جو میری آیتوں سے کفر کرتے تھے، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہی فسادی ہیں، وہی فساد ڈالنے والے ہیں، اور لیکن وہ نہیں۔ منافقین کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی ان کے دو وصف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ کون کون سا؟ زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ تو ان کا دوسرا وصف تھا بگاڑ پیدا کرنا، اور وہ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے فساد کو، اپنے بگاڑ پیدا کرنے کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے اور اسلام کے عقائد اور ان کے احکام پر اعتراض کرتے، اور منع کرنے والے پر اس عمل بد کو اصلاح کا نام دیتے، یعنی زمین میں خوب خرابیاں پیدا کرتے، خوب برائیاں پیدا کرتے، لیکن جب انہیں کہا جاتا کہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہمارا تو کوئی اور مقصد تھا ہی نہیں، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا تھا۔
اب بھی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اولیاء کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء کا ادب، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کفار سے دوستی اور ان کے غلبے کے لیے کوشش حالات کا تقاضا قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اسے عورتوں کے حقوق کا تحفظ قرار دیتے ہیں، ہر برے سے برے کام کا نام بدل کر اسے خوشنما بنا لیتے ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے تو زنا کو، متاع اور حلالے کو اور باجوں گاجوں کو اور موسیقی کو، قوالی اور روح کی غذا اور نشاور مشروبات کو نبیذ کا نام دے دیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے ان چیزوں کو حلال کر رکھا ہے۔ یہ سب منافق ہیں، مگر وہ نہیں سمجھتے، یعنی ان کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے۔ پھر اچھے آدمی کو برا اور برے آدمی کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہو تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں کرتا؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ سن لو، بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہ بے وقوف کہتے تھے، ان بقول ان کے کہ جب اسلام قبول کرتے تھے تو حالات کی تنگیاں شروع ہو جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کس قدر بے وقوف ہیں، اپنے پرسکون زندگی کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر تنگیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ کن کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا انہم، اللہ کہہ رہا خبردار، آگاہ ہو جو، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن ان جاہلوں کے پاس اتنی عقل نہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں، اس بات کو جان سکیں، انہیں اپنی بے وقوفی کا علم ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے تھے۔ شیاطین سے مراد پتہ کون ہے؟ کفر کے سردار، خواہ مشرکین ہیں یا یہود سے ہوں یا خود ان منافقین سے ہو۔ شیطان ہر سرکش اور ہر فسادی شخص کو کہتے ہیں۔ شیطان جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں۔ سورۃ انعام کی 112 نمبر آیت میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعد بعد کی طرف ملامہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ ان منافقین کی اہل ایمان سے ملاقات تو بہت سرسری سی ہوتی تھی، بہت معمولی سی ہوتی تھی، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سرے راہ، مگر جب وہ اپنے سرداروں میں ہوتے، اپنے شیطانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور انہیں یقین دلانے کے لیے اپنے کفر کی یقین دہانی کرواتے کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ تمہارے ہی ساتھی ہیں، رہا ہمارا ایمان کا اقرار اور اس کا اظہار کرنا تو وہ تو محض مذاق تھا۔ اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنی سرکشی میں ہی حیران پھرتے ہیں۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت نے نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے بنے۔ کون لوگ؟ کن لوگوں کی بات کیا ہو رہی ہے؟ کن کو ان کی سرکشیوں میں ڈھیل دی گئی ہے؟ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کا سودا کر لیا۔ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کے ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو کہتے آمنا، یعنی کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، اور پھر جب اپنے ساتھیوں میں ہوتے تو کہتے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جواباً اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق یہ طے کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔ اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی دراز کر دی تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، اور ہم نے انہیں صرف اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں۔ وہ ان کا مذاق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے۔ ان کے ساتھ مذاق کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا وہ معاملہ بھی شامل ہے کہ منافقین کو جو روز قیامت پیش آئے گا
وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ یکا یک ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وہ ان کا مذاق تھا اور یہ اللہ کا مذاق ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بنے۔ مطلب کہ ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی کام، ان کی کوئی تجارت، ان کی کوئی سوداگری، ان کی کوئی خرید و فروخت ان کے کام نہ آئی۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے جس نے آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ منافقین کی اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس نے آگ خوب بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے دو وجہ سے ہوا۔ پہلی یہ کہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر و نفاق اور شکوک و شبہات کے اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوبیا علی قلوبہم، سورۃ المنافقون ہے، آیت نمبر 3۔ ایسا اس لیے ہوا کہ بے شک وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تشبیہ کی دوسری وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، مال غنیمت میں بھی ساتھ رہے اور بے شمار فوائد حاصل کرتے رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی تھی، اور انہیں بہت سے اندھیروں یعنی قبر کا اندھیرا، یوم محشر کا اندھیرا اور جہنم کے عذاب کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا۔ یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہے اور کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے، جب کبھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت، ان کی نگاہیں لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ان کا ایمان بہت کمزور تھا، ہمیشہ شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے تھے۔ جب کبھی آرام اور سکون میسر آتا تو مطمئن نظر آتے، جب کبھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جاتا تو پھر شک میں پڑ جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ حج آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ یہی تو اصلی خسارہ ہے۔ ان آیت میں ان کے اسی تذبذب کا ذکر ہے۔ فرمایا جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ ذالکہ هو الخسران المبین، یہی ان کا اصلی خسارہ ہے، یہی صریح خسارہ ہے۔ بارش سے مراد اسلام، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقین کو اپنی موت نظر آتی تھی۔ اسلام میں آخر سب نعمت ہے مگر اول یعنی پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، جس طرح کے بارش کے آخر اسی سے آبادی اور اول کڑک ہے اور بجلی ہے۔ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں، ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، اور جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے اور کبھی انکار، اور پھر اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں بھی لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو،
جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اس سے پہلی آیات تک تو یہ تمہید تھی کہ قرآن مجید ہی ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے۔ اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے بھی لوگ تین قسم کے ہیں۔ اب آگے براہ راست انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئی اور انبیاء بھیجے گئے۔ وہ ہے دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا۔ باقی تمام نعمتیں اس کے بعد کی ہیں، اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَا يَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو بلا شبہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ بچ جاؤ، یعنی اللہ کی گرفت اور جہنم سے بچ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ مشکل کشا ہے، وہ حج روا ہے، اس کے معاملات میں اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے حوالے اس نے نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کی روزیاں اور پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو تم پر بھی یہ لازم ہے، تم پر بھی یہ ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یا تو پھر ایسا کرو کہ اس کی زمین سے نکل جاؤ، اپنے کسی داتا، اپنے کسی دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے چلے جاؤ۔ اور اگر اسی زمین پر رہنا ہے تو اسی کی عبادت کرنی ہے جس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو۔ یعنی یہ ڈانٹ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی اور کو دستگیر کہتے ہو، کسی اور کو رازق کہتے ہو یا مشکل کشا کہتے ہو، تو پھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین اور اس کے بنائے ہوئے آسمان سے نکل جاؤ اور انہی اپنے شریکوں کی زمین اور انہی کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے چلے جاؤ۔ بہت واضح طور پر یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ یعنی نہ ذات میں شریک بناؤ، نہ صفات میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی افعال میں۔ اور اگر تم اس کے بارے میں کسی شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور نہ کبھی کرو گے تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب بول دیا تھا، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ اس کو لا ریب بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اگر تم اس کے بارے میں کسی ذرا سے بھی، کسی ادنا یا کسی معمولی سے بھی شک میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے کا کیا گیا تھا، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا کہا گیا تھا، پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ یہ صورت بقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ پچھلی 2 آیات میں شرک کی تردید اور توحید کی دعوت تھی، ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ ویسے تو تمام بندے اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، مگر ہمارے بندے سے مراد ہمارا خاص بندہ ہے، جس طرح کے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ۔
ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے اس زمانے کے پیغمبر کو ایسا معجزہ دیا جاتا ہے جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگر اور عیسائی موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے با کمال طبیب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت پر بہت فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود بھی کوئی پیش نہیں کر سکا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا دھمکی دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ جہنم کی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ عام آگ انسانی جسم اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا پھر مدھم ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، وہ اس میں گر کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے فرمایا، یہ پتھر گندک کے ہوں گے اور اس سے وہ بت بھی مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں، اسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم جو ہے وہ اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی مومن اس میں جائے گا تو کفر کے کسی کام کی وجہ سے جائے گا، اگرچہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پہلے کفار کو آگ سے ڈرایا، اب ایمان والوں کو جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جہاں پر جہنم کا ذکر ہے وہاں پر ساتھ ہے جنت کا، جہاں پر عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے ساتھ میں جنت کی خوشخبریاں بھی۔ مثلاً ایمان کے ساتھ کفر، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر ہے۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ نیک اعمال کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ دوسری یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اور جب آپ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آباء و اجداد کے رسم و رواج ہماری زندگیوں میں جگہ لے لیتے ہیں۔ دین سے دوری دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے اور انسان اپنی مرضی کا دین لینا چاہتا ہے، اور پھر انسان اپنی مرضی کا دین بنا لیتا ہے، اور قرآن کا جو حقیقی درس ہے، قرآن کی جو حقیقی تعلیم ہے اور جو حقیقی دین اسلام ہے انہیں اجنبی سا لگنے لگتا ہے۔ انسان کی لذت اور عشائش کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ کرنا۔ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، اور نکاح کے لیے ازواج مطہرہ، نیک بیویاں۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے ساتھ ان کے زوال کا خوف ہو، ان کے چھن جانے کا خوف ہو، تو پھر ان نعمتوں کا حقیقی لطف نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر ان کا خوف دور کر دیا، ہم فیہا خالدون، کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، اس جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نعمتوں والی جنت کا ہمیشہ کے لیے مقیم بنا دے۔ بے شک اللہ اس چیز سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے سو جانتے ہیں کہ بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، اور وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس سے پہلے بھی منافقین کی 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مکھی، مکڑے، کتے
اور گدھے کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکتے تو لاجواب ہو کر اعتراض جڑ دیتے کہ اللہ تعالیٰ کو بلا ایسی مثالیں دینے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کرتے وقت ذرا بھی نہیں شرماتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے، وہ مثال مچھر کی ہو یا پھر اس کی جو اس سے بھی بڑھ کر حقیر ہے، مثلا مچھر کا پر یا ایک ذرہ۔ مچھر سے بڑھ کر ہونے سے مراد اس سے بڑی چیزیں مثلا مکھی، مکڑا وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی سے چھوٹی مثال کو بھی موضوع سمجھا جائے تو اس کو بھی بیان کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھ میں آنی چاہیے، بات کو سمجھانا چاہیے۔ بڑے یا چھوٹے سے فرق نہیں پڑتا، بڑی مثال یا چھوٹی مثال، بڑی چیز یا چھوٹی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اور پھر یہ کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نیچے دکھائے گا اور بہت سارے لوگوں کو درجات میں بلند کرے گا۔ جو اس کی تعلیم کو اپنا لیں گے، جو اس کے احکامات پر عمل کر لیں گے، ان کے درجات بلند کرے گا، اور انکار کرنے والوں کی پستیاں مقدر ہوں گی۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اب اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے۔ اللہ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات قطع کرنا، اور زمین میں فساد کرنا، جیسا کہ مشرکین نے اس عہد کو توڑا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ الستو بربکم، یہود اور نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا۔ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو قطع کیا، اور منافقین نے زمین میں فساد پھیلایا، اور یہ تینوں صفات کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے عہد کو توڑنے والا، رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ باہمی تعلقات کو قطع کرنے والا، زمین میں فساد پھیلانے والا فاسق انسان ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پیچھے بات شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ یعنی اللہ کی توحید پر جو بات شروع ہوئی تھی وہی بات اب آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کفر بھی بڑا پرتعجب ہے، جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو تمہارے سامنے ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے۔ وہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر وہ تمہیں اپنے سامنے حاضر کر لے گا، یعنی پھر وہ تمہیں اپنے سامنے لا حاضر کھڑا کرے گا۔ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر کیا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے، ایسے محسن سے، ایسے بلند و برتر، ایسے رحمان اور رحیم اللہ سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اپنا انجام سوچ لو، کیونکہ پلٹ کر پھر تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین کی ہر چیز ہر انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے تحت اٹھانا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا
اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا ہے، نیک انسانوں یا نیکی کی قوتوں کو فرشتے قرار دینا در حقیقت ان کے وجود کا انکار ہے جو کہ ایمان کے خلاف ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے۔ یہ تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ مراد لینا نہیں ہے، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، نہ ہی اسے اپنے کام کے لیے کسی کی محتاجی کی ضرورت ہے۔ اسے کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں۔ اس نے جب کسی کام کو کرنا ہوتا ہے یا جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا، کام ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ترتیب دینا پڑتی ہے، فہرست بنانا پڑتی ہے، چیزیں لانا پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خلیفہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ دلیل فرشتوں کا یہ کہنا کہ جو تو نے ہمیں بتایا الا ما علمتنا، یعنی جو تو نے ہمیں بتایا ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے۔ اس سے ایک چیز اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کا سوال جو ہے وہ اعتراض کے لیے نہیں تھا بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح زندوں کو مردہ کرے گا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے اللہ پر یقین نہیں تھا بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے تھے، اپنے دل کو سکون دینا چاہتے تھے۔ کسی بھی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے۔ کسی اناڑی بندے کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، یا پھر اسے دیا جا سکتا ہے جو انہیں استعمال کرنے کا ہنر رکھتا ہو یا کم از کم ان کے بارے میں جانتا ضرور ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور پھر فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح اور تقدیس کافی نہیں ہے بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے۔ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص تمہیں یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب